ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدقت يا رب العالمين. دوستو بزرگوں، پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیات نمبر 135 سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ کافی دنوں سے شروع ہے۔ کل ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو وصیت کرنے کے بارے میں جو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ آپ حضرات نے سن لیے۔ آج کے زیر درس آیتوں میں پھر یہودیوں کی اور نصارہ کی ضد اور تعصب کا ذکر ہے۔ تورات کے اندر پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود، انجیل کے اندر موجود، لیکن ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے۔ اور یہودیوں میں ایک بہت بڑا مولوی تھا، عبداللہ بن سوریہ اعور اس کا نام ہے۔ وہ آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کچھ نجران کے نصارہ آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے۔ وہ کہنے لگے، یہودیوں نے کہا، اس یہودی مولوی نے کہا رسول اللہ کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہودی بن جاؤ، آپ سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ اگر آپ سیدھے راستے کو کے طلبگار ہے تو سیدھا راستہ یہی یہودیت ہے۔ نصارہ نے کہا آپ عیسائی بن جاؤ، نصرانیت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو اختیار کرو تو آپ ہدایت پر آؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا یہ قول ذکر کیا ہے، اور یہ آپ نے پیچھے بھی سن لیا کہ یہ آپس میں بھی ضدی تھے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی مذہب پر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا یہودی کوئی کسی مذہب پر نہیں ہے، آپس میں اختلاف۔ لیکن ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رسول اللہ کو بھی اپنے مذہب کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یہودی اور نصارہ الگ الگ۔ اور یہودی اور نصارہ، عیسائی، مشرکین مکہ، ان سب کا ابراہیم علیہ السلام پر اتفاق ہے۔ ہر ایک اپنے آپ کو ملت ابراہیمی، خاموش ہے۔ ایک بات آپ لوگوں سے مانگتا ہوں، وہ بھی جواب نہیں دے۔ وہ سب کے سب اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہنے والے تھے کہ ہم ملت ابراہیم، یہودی کہتے ہم ملت ابراہیم، ملت صحیح ملت ابراہیم پر چلنے والے ہیں، نصارہ کہتے ہم صحیح چلنے والے ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہم صحیح چلنے والے ہیں ملت ابراہیمی پر۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا قول ذکر کیا ہے، اور آخر پھر اللہ نے رسول اللہ کو حکم کیا ہے کہ آپ ان کو یہ جواب دیں۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، وقالوا کہنے لگے، كونوا هودا، ہو جاؤ یہودی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہودی ہو جاؤ اور آپ کے ساتھی بھی یہودی ہو جائے۔ اور نصارہ نے کہا کہ نصارہ ہو جاؤ، تہتدوا، تم سیدھا راہ پاؤ گے، تم سیدھا راستہ پاؤ گے۔ جب یہودیوں نے یہ کہا، نصارہ نے کہا عیسائیت کو اختیار کرو، یہودیوں نے کہا یہودیت کو اختیار کرو کیونکہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ میں تو تابعدار ہوں ملت ابراہیمی کا۔ تم ملت ابراہیمی کے تابعدار ہو،
میں بھی ملت ابراہیمی کے تابعداری کرنے والا ہوں اور حنیفہ، وہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے. بار بار یہ حنیف کا میں نے حوالے دیے ہیں. حنیفہ ادیان باطلہ سے، تمام غلط مذہبوں سے مائل ہونے والا دین اسلام کی طرف، توحید کی طرف، توحید کی طرف. وما کان من المشرکین، اور یہ رد ہو گیا یہودیت نصرانیت کے اوپر اور مشرکین مکہ کے اوپر کہ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. اے یہودیوں، تم نے تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر دیا. اے نصارہ، تو نے عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اور اپنے دعوے کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اور آگے اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. او مشرکین مکہ، تم کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، تو پوجا کیوں بتوں کی کرتے ہو؟ پوجا کیوں بتوں کی کرتے ہو؟ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے تھے، اور الگ الگ حاجتوں کے لیے انہوں نے ان بتوں کو معبود بنائے تھے، خدا بنائے تھے، حاجت روا بنائے تھے. جیسے آج کل ہمارے پاکستان میں قلندر صاحب حاجتوں کو پورا کرتا ہے، مدد کرتا ہے، شاکیق بابا آپریشن کرتا ہے. شاکیق بابا کیا کرتا ہے؟ آپریشن کرتا ہے. اور علی حجویری جو ہے وہ خزانے دیتا ہے، اولاد کے خزانے، پتہ نہیں کیا کیا، رزق کے خزانے، سمجھ گئے. اور پیر بابا خیبر پختونخوا میں پیر بابا ہے، اور بلوچستان میں شیر جان آغا ہے. ہر صوبے میں ایک ایک خدا بنایا ہے، ہر صوبے میں ایک ایک خدا بنایا ہے. اور پھر دعوے کرتے ہیں مسلمانی کا. یہ کیسے مسلمانی ہے؟ اللہ اکبر. وہی یہودیت اور نصرانیت والے، اور وہی مشرکین مکہ والے. مشرکین مکہ نے جو بتوں کو بنائے تھے، یہ نہیں کہ وہ پتھروں سے ان کی محبت تھی، پتھروں سے ان کی محبت نہیں تھی، بلکہ وہ انہوں نے اولیاء کرام کے اور اللہ کے نیک نبیوں کے شکلیں بنا کر کے پھر انہوں نے کہا کہ اس میں وہ حلول کرتے ہیں اور پھر ہماری مدد کرتے ہیں. ان کی ارواح آتے ہیں، اس کے اندر گھس جاتے ہیں، پھر ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں. اور یہ عقیدہ ہمارے اس پاکستان میں بھی موجود ہے. جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے اندر بھی یہ موجود ہے. اللہ اکبر. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، مشرکین مکہ، اور یہ بہت وسیع موضوع ہے، اور اس پر میں نے کئی مرتبہ دلائل بھی دی ہے. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کو خالق مالک رازق بھی مانتے تھے. اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، تمام جہان کا خالق اللہ ہے. کون کہتے؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ. وہ مانتے تھے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، ساری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ ہے، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ. وہ سورہ یونس 11 پارے کے جو ایک آدھا پورا ہوتا ہے، دوسرا آدھا شروع ہوتا ہے یہاں سے. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. آسمان سے پانی برسانے والا اللہ، زمین سے چیزوں کو اگانے والا اللہ، آسمان اور زمین سے رزق کا بندوبست کرنے والا اللہ. کون کہتے؟ مشرکین مکہ، مشرکین مکہ. اور ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ ہمارے کانوں کے اندر جو سننے کی طاقت یہ بھی اللہ نے رکھی ہے، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ڈالنے والا بھی اللہ، کانوں میں سننے کی طاقت ڈالنے والا اللہ، اور زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ بنانے والا بھی اللہ، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا بھی اللہ، اور ساری دنیا کا نظام چلانے والا، گرمی سردی لانے والا، بادلوں کو لانے والا، دن رات کو لانے والا، بارشوں کو لانے والا. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، اس سے پوچھو ساری نظام کون چلاتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ. آسمان اور زمین سے روزی دینے والا اللہ، کانوں کے اندر سنائی کی طاقت ڈالنے والا اللہ، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ڈالنے والا اللہ، زندہ سے مردہ پیدا کرنے والا اللہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا اللہ، ساری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ. یہ سارے مشرک مکے مانتے تھے، اقرار کرتے تھے، اقرار کرتے تھے. اور ہمارے 14ویں صدی کی مولوی کیا لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر؟ زی تصرف بھی ہے، زی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے. عبد القادر
یعنی دنیا کی کام کو چلانے والا عبد القادر جیلانی ہے. دنیا کی کاموں کو چلانے والا کون ہے؟ عبد القادر. مشرک ابو جہل عتبہ شیبہ مشرکین مکہ کہتے ہیں نظام چلانے والا اللہ ہے. 14ویں صدی کے مولوی کہتا ہے عبد القادر جیلانی چلاتا ہے. اور یہ مرشد ہے اور وہ مشرک ہے. سبحان اللہ. یہ فیصلے ہے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان سے کہو یہودیوں نے کہا کہ ہم حق پر ہے ملت ابراہیمی پر ہے یا یہودیت کو اختیار کرو. نصارہ نے کہا نصرانیت کو اختیار کرو ہدایت پاؤ گے. اللہ نے فرمایا قل بل قل آپ کہہ دیجئے قل آپ کہہ دیجئے. جواب اللہ دے رہا ہے. یہ جواب دو بل ملت ابراہیم بلکہ ملت ابراہیم علیہ السلام. ملت کے اوپر میں نے تشریح کی ہے. ایک ہے ملت ایک ہے مذہب اور ایک ہے ملت ایک ہے دین ایک ہے شریعت. یہ تینوں کا میں نے الگ الگ تعریف کی ہے. یاد ہے نا غلام محمد یاد ہے؟ غلام محمد ابھی ڈرتا ہے صرف اثر لاتا ہے اس میں امتحان ہو جائے. وما كان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. قولو کہو آمنا باللہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر. وما انزل اور وہ جو نازل کیا گیا ہے الینا ہماری طرف. وما انزل وہ جو نازل کیا گیا ہے الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم. ان سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے. کہو کہ ہمارا ایمان ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے. وما جو کچھ اللہ نے اوپر سے نازل کیا ہے. اور ٹوٹل کتنے کتابیں ہیں؟ تقریباً 104. ان میں سے بڑی کتابیں 4 ہے اور 100 جو ہے صحائف ہے. سمجھ گئے؟ تو قولو تم لوگ کہو آمنا ہم ایمان لے آئے باللہ اللہ پر. ہمارا ایمان ہے کس پر؟ وما انزل اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے جو نازل کیا گیا ہے ہماری طرف. اور یہی آیات اس طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 84 میں بھی ہے. وما انزل اور وہ جو نازل کیا گیا ہے الی ابراہیم صحف ابراہیم و موسیٰ. پتہ ہے نا صحف ابراہیم سورہ اعلیٰ میں صحف ابراہیم. وما انزل الی ابراہیم اور وہ جو نازل کیا گیا ہے ہمارا اس پر بھی ایمان ہے. کس کے اوپر جو نازل کیا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام. کیا نازل کیا گیا ہے؟ جو کچھ نازل کیا ہمارا اس پر ایمان ہے. اجمالی ایمان ہے. ویعقوب یعقوب علیہ السلام کے اوپر جو نازل کیا گیا ہے. والاسباط اور اس کے اولاد پر. اسباط مانا اسباط جمع ہے سبط کی. اور سبط کہتے ہیں وہ درخت کتنے جو شاخوں والے ہیں. یہ یعقوب علیہ السلام کی کتنا اولاد ہے؟ 12 بیٹے تھے. اور ہر بیٹے کے پھر پورے قبیلہ بن گئے. ہر بیٹے کا الگ الگ قبیلہ بن گیا. اور اس کی تشریح میں نے کی ہے موسیٰ علیہ السلام جو فرعون سے اس کو لے کر گئے اور دریا کے اندر کتنے راستے ہو گئے؟ 12. اور پھر پانی کی جب ضرورت ہو گئی انہوں نے استسقى موسیٰ لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 12 چشمے. ہر وہاں میں نے تشریح کی ہے. جو تشریح ہو چکی ہے وہ دوبارہ نہیں ہوگی. وما اوتی موسیٰ والاسباط اور اولاد. اسباط اولاد کو کہتے ہیں. وما اوتی اور وہ جو دیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا؟ تورات معجزات. وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ہیں. وما اوتی النبیون من ربہم اور وہ جو دیا گیا ہے نبیوں کو ان کی رب کی طرف سے. نبیوں کو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں ان سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے. ان سب پر ہمارا ایمان ہے. اب دیکھو ہمارے تورات کے اوپر ایمان ہے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے اللہ کے نبی تھے سچے نبی تھے اس پر بھی ہمارا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے اور اس پر آسمانی کتاب جو انجیل نازل ہوئی وہ بھی سچی کتاب تھے اس پر ہمارا ایمان ہے. اور ہمیں تنگ نظر کہتے ہیں شدت پسند کہتے ہیں. اب دیکھو ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں تورات کو بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور انجیل کو بھی مانتے ہیں. لیکن یہودی ہمارے قرآن کو اور ہمارے پیارے محمد رسول اللہ کی رسالت نبوت کو نہیں مانتے. اور اسی طرح عیسائی جو ہے قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے اور محمد رسول اللہ کو اللہ کے نبی نہیں مانتے. حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر نشانیاں موجود تھی پھر بھی نہیں مانتے. تو شدت پسند کون ہے؟ خود ہے. بیان کرو گے نا ماشاء اللہ. وما اوتی النبیون وہ جو دیا گیا ہے نبیوں کو من ربہم ان کے رب کی طرف سے. آگے اللہ فرماتے ہیں لا نفرق بین احد منہم یہ کہو کہ ہم فرق نہیں کرتے ہیں ان نبیوں کے میں سے کسی ایک میں. ہم کہ سارے نبیوں کو جو اللہ نے نبوت عطا کی ہے ہمارا ان سب پر ایمان ہے. ہم اس میں کوئی فرق کیا کہ ایمان لانے میں فرق نہیں. توجہ ہے. یا ایک بات میں اور بڑھاتا ہوں. ہم ایمان لانے میں اس پر کوئی فرق لیکن درجات میں فرق ہے. درجات میں کیا ہے؟ ایمان لانے میں ہم فرق اور درجات میں کہاں سے درجات میں فرق ہے؟ اب سنو اللہ نے خود ذکر کیا ہے. 3 پارہ یہی سورت 3 پارہ اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلک الرسل یہ رسول جو ہے فضلنا بعضهم على بعض فضیلت دی ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے.
तमाम अंबिया में से सबसे ज्यादा फजीलत वाले उलुल आज़म अंबिया है। कौन से है? उलुल आज़म, उलुल आज़म। और वो उलुल आज़म नबी 6 है। कितना है? और फिर उलुल आज़म नबियों में इनमें से फिर सबसे ज्यादा फजीलत जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह और इब्राहिम खलीलुल्लाह को है। फिर इन दोनों में से मोहम्मद रसूलुल्लाह को है। तमाम नबियों में सबसे ज्यादा फजीलत उलुल आज़म नबियों का है। फिर उलुल आज़म नबियों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर इन दोनों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह अकबर। तो हम ईमान लाने में किसी में फर्क है, लेकिन हाँ दर्जों में फर्क है, दर्जों में फर्क है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम, हम फर्क नहीं करते हैं उनके दरमियान किसी एक में से। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उस अल्लाह के लिए ताबीदारी करने वाले हैं। हम उस अल्लाह के लिए ताबीदारी करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको सही मानों में ताबीदार बनाए अपने, अल्लाह हमको अपने ताबीदार बनाए। अल्लाह हम सबको शैतान की पंजों से, उनकी ख्वाहिशात से, उनकी करतूत से अल्लाह हम सबको अपने अमान में रखे, हिफाजत में रखे। अल्लाह अकबर। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। तवज्जो है, सहाबा की शान, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की शान। यहूदी कहते हैं हम हिदायत पर, नसारा कहते हैं हम हिदायत पर, हमारा रास्ता इख्तियार करो हिदायत पाओगे। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाते हैं ये तो यहूदी अपने सही होने की दावेदार है कि हम हिदायत पर है, नसारा कहते हैं हम हिदायत पर है। फ़इन आमनू, अगर इन यहूदियों ने, इन नसारा ने, मुशरिकीन मक्का ने, जितने भी लोग हैं, अगर उन्होंने ईमान लाया बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह आप और आपके सहाबा जैसे ईमान लाया, फ़क़द इहतदौ, यकीनन फिर वो हिदायत पर है। जो रसूलुल्लाह और सहाबा जैसे ईमान किसी का हो तो फिर वो हिदायत पर है। सहाबा जैसे ईमान किसी का न हो तो वो हिदायत पर, खुद अल्लाह ने फरमाया, ये खुद अल्लाह ने फरमाया। ये है सहाबा की आज़मत की शान। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि शान सहाबा को, अज़मत सहाबा को, शान सहाबा को देखो कुरान के आईना में, न कि तारीख़ के औराक में। तारीख़ के औराक में न देखो, तारीख़ के आईना में न देखो, कुरान के आईना में सहाबा किराम की शान को देखो। अल्लाह फरमाते हैं लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन, मैं अल्लाह राज़ी हो गया मोमिनों से। और वो मोमिन कुरान की नुज़ूल के वक़्त कौन थे? सहाबा थे। ये आयत जो नाज़िल हुई, अल्लाह ने फरमाया मैं नाज़ी हो गया। अल्लाह ने अर्श से ऐलान कर दिया कि मैं सहाबा से राज़ी हो गया। और अल्लाह ने फरमाया उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, ये वो लोग हैं कि उनके दिलों के अंदर अल्लाह ने ईमान को लिख लिया है। और ये कौन से लोग हैं? अल्लाह फरमाते उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये कामयाब लोग हैं। उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, ये फ़ाइज़ लोग हैं। उलाइका हुमुर राशिदून, ये राह याफ्ता लोग हैं। उलाइका हुमुल मुअमिनून हक़्क़न, अल्लाह फरमाते हैं हक़ मोमिन यही है। उलाइका हुमुस सादिक़ून, अल्लाह फरमाते हैं सच्चे यही है, यही सच्चे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए लोगों सहाबा सच्चे हैं, तुम इन सच्चों के साथ हो जाओ। ये अल्लाह ने सहाबा की, मैंने मुख्तसर बता दिया, सहाबा की शान तो बहुत आला है, सहाबा की शान तो बहुत आला है। अल्लाह ने मियार हक बनाया है सहाबा के ईमान को, सहाबा के ईमान को, सहाबा की ईमान को। अबू बकर ईमान, उमर का ईमान, उस्मान का ईमान, अली का ईमान, हैदर और हसनैन का ईमान, अमीर मुआविया का ईमान, तलहा ज़ुबैर का ईमान, और इस तरह 1 लाख से ज़्यादा सहाबा इकराम का ईमान अल्लाह ने मेयार हक बनाया है। तो जिसका ईमान सहाबा जैसे ईमान ना हो तो वो हिदायत पर, जो सहाबा से दुश्मनी रखे वो क्या है? सही ईमानदार नहीं है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, अगर उन्होंने ईमान लाया जब बिमिस्लि मा आमनतुम, इस जैसे सहाबा जैसे तुमने ईमान लाया, फ़क़द इहतदौ, यकीनन वो हिदायत पर होंगे। व इन तवल्लौ, और अगर वो फिर गए सहाबा जैसे ईमान लाने से फिर गए, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, यकीनन वो ज़िद में है, वो इख्तिलाफ है, वो मुखालिफत में है। जब वो मुखालिफत में हो फिर तो क्या है? मुखालिफ आदमी, ज़िद्दी आदमी, आपसे जो ज़िद रखता है, आपसे मुखालिफत करता है, तो वो दिन रात सोचता है कि आपको कोई नुकसान पहुँचाए, दिन रात सोचता है कि कोई ना कोई आपको नुकसान पहुंचाओ। किस तरीके से पहुंचाओ? अल्लाह ने आगे तसल्ली दी है, अल्लाह ने रसूलुल्लाह को तसल्ली दी है, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, ए मेरे महबूब उनकी मुखालिफत और उनकी जिद से परेशान ना होना। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, बस आन करीब आपके लिए काफ़ी होगा उनके मुकाबले में अल्लाह, आपके लिए काफ़ी होगा अल्लाह उनके मुकाबले। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, अन करीब काफ़ी होगा आपको उनके मुकाबले में अल्लाह। कौन कहता है? अल्लाह फरमाते हैं मैं खुद काफ़ी हूँ इनके लिए।
میں خود اگر وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ سے ضد کرتے ہیں، آپ ان کی ضد اور مخالفت سے ڈرے نہیں، میں آپ کی طرف سے ہوں، میں آپ کے طرف سے ہوں، کیا پریشانی کرو گے؟ اور آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، آپ میرے دین کی کام کرتے رہو، لیکن جو لوگ آپ کے نقصان پہنچانے کی فکر میں ہے، کوشش میں ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عثمان مظلوم مدینہ، مظلوم مدینہ کون ہے؟ سب سے بڑا مظلوم مدینہ کا عثمان غنی ہے۔ کون ہے؟ داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کنویں کو انہوں نے اپنے پیسوں سے خریدا مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان پانی کے لیے پریشان تھے، اس کنویں کا پانی اس کے اوپر 40 دن تک بند کر دیا۔ کتنا؟ اور اپنے گھر کے اندر 40 دن بند کر دیا، راشن نہیں چھوڑتا تھا ان کے لیے اور پانی نہیں چھوڑتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کب مشکیزہ بھر کر کے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ رہے تھے پانی پہنچانے کے لیے۔ اس ظالموں نے جو حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، ان ظالموں نے تیر چلائے اس حضرت علی کے مشکیزے کے اوپر، اور اس مشکیزے کے اوپر تیر چلا کر کے مشکیزہ پار دیا، اور وہ پانی حضرت علی پر آئے۔ حضرت علی نے اپنا چادر مبارک ہلایا عثمان غنی کی طرف کہ اے عثمان، کل اللہ کے دربار میں میری شکایت نہ کرنا کہ لوگ میری مخالفت کر رہے تھے، علی نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، میں کر رہا ہوں، ظالم نہیں چھوڑتے ہیں، میں کر رہا ہوں، ظالم نہیں چھوڑتے ہیں۔ اگر علی کو طاقت ہوتی تو ان ظالموں کو ٹیک پیک نہیں چڑھاتے، پانی نہیں پہنچا سکے، اور اپنی چادر مبارک ہلایا کہ اللہ کے دربار میں پھر یہ گواہی پیش کرنا کہ علی میری مدد کے لیے آئے، تعاون کے لیے آئے، ہمدردی ظاہر کی، لیکن وہ ظالم نہیں چھوڑتے تھے۔ اور آج کل علی سے یا علی مدد، اللہ اکبر۔ جب حضرت علی موجود تھے، خود زندہ تھے، حیات تھے۔ اللہ ہم سب کو علی جیسے ایمان نصیب فرمائے، علی جیسے عقیدہ اور عمل ہمیں نصیب ہو جائے، یہ خدا کی قسم ہم کامیاب ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان اگر ہمارے کو علی جیسے ملے، سمجھ گیا؟ اللہ اکبر۔ علی علی ہے اور حسنین کباب ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان ظالموں نے دیوار کو پلان کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بوڑھے تھے، اور ظالم لوگ آ کر کے ان کی بیوی کو مارنے لگے۔ عثمان غنی نے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا اور آ کر کے حضرت عثمان غنی پر حملہ کیا، ان کا خون مبارک گر گیا اسی آیات پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اس آیات کے اس لفظ کے اوپر عثمان غنی کا خون مبارک گر گیا اور شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کیا، لیکن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ جس حالت میں مر جاتا ہے اللہ اسی حالت میں اس کو اٹھائے گا۔ عثمان غنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ اٹھائے گا، اس سے اور سعادت کیا ہے؟ شہادت کی موت اللہ نے نصیب کی۔ بہرحال لمبا واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ ہم کو اس صحابہ جیسے ایمان نصیب فرمائے، صحابہ جیسے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ جتنا خیرات کرو گے، صدقات کرو گے، میرے صحابہ ایک مٹھی ہے، یہ مٹھی ہے، یہ ایک مٹھی جتنا خیرات کرے، تمہارا احد جتنا خیرات وہ ایک مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک مٹھی تو چھوڑو، آگے رسول اللہ نے فرمایا اس ایک مٹھی کے اندر جتنا مال آتا ہے اس کو آدھا کرو، تم احد پہاڑ جتنا خرچ کرو تب بھی مقابلہ نہیں کر سکے۔ سمجھ گیا؟ اللہ اکبر۔ تو دوستو صحابہ ہے، یہ قرآن اور یہ حدیث ہم تک جو صحیح سند کے ساتھ پہنچے ہیں، یہ صحابہ کی محنت ہے۔ کیا ہے؟ صحابہ کی محنت ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَزَعَنْ قریب کافی ہو جائے گا تیرے لیے ان کے مقابلے میں اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والا ہے، وہ اللہ خوب سننے والا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کیسے سنتا ہے، کیسے سنتا ہے، اس پر مثالیں بہت ہیں۔ اور رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ سمع اللہ لمن حمدہ، مرد بھی پڑھتا ہے، عورت بھی پڑھتا ہے، جس ملک میں، جس علاقے میں، جس زبان سے تعلق رکھنے والا ہے، سب کے سب پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھتے ہیں، دریاؤں میں بھی پڑھتے ہیں، جنگلوں میں بھی پڑھتے ہیں، ہر ایک سنتا ہے اللہ، ہر ایک۔ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ نے
लिमन हर उस शख्स हमिदहू जिसने उसकी तारीफ की। जो भी अल्लाह की तारीफ करता है अल्लाह हर एक के बलोच बलोची में करता है, सिंधी में करता है, पठान पश्तो में करता है, पंजाबी पंजाबी में करता है, और अंग्रेज अंग्रेजी में, अरब अरबी में, हर एक ही सुनता है समझता है। अल्लाह अकबर। ऐसे कोई और अल अलीम हर एक की हरकत को जानता है, हर एक की हर हरकत को जानने वाला है। तो दोस्तों बुजुर्गों, अस्समी भी है और अल अलीम भी है, खूब सुनने वाला भी है और खूब देखा हालत को जानने वाला भी है, और अल रज़ाक भी है, रोज़ी देने वाला भी है, अल वहाब भी है, और रऊफ़ रहीम भी है, शफ़क़त करने वाला मेहरबान भी है, ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन ताकत वाले भी है, ताकत वाले भी है, और फ़अालुल लिमा युरीद भी है, जो चाहे कर भी सकता है और कितने कैसे करता है। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, लफ्ज़ कुन कहता है तो काम हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ताकतवर ज़ात को छोड़ करके मखलूक जो कि कमज़ोर है उनका सहारा लेना सिवाय बेवकूफ़ी की, जहालत की और कोई चीज़ नहीं है। जो कुछ कहा और आप हज़रात ने सुना, अल्लाह अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए, यही हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।